پاکستان کی عوام جو ہے وہ دو ماڈل آف گورننس اور گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. ایک طرف ماڈل ہے پروگریسو ماڈل مریم نواز شریف کا ماڈل، اور دوسری طرف ماڈل ہے ذہنی مریض کا ماڈل. ذہنی مریض کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہسپتالوں میں دوائی ہو نہ ہو، ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج ملے نہ ملے، دہشت گردی عروج پر ہو، سڑکیں نئی بنانا کیا، ٹوٹی سڑکوں کو بحال کرنا ہو نہ ہو، صفائی کرنی ہو نہ ہو، لیکن ساڑیاں اڈیالہ جیل دے سامنے ڈنڈ بیٹھکاں ضرور ویکھو. دوسری طرف پروگریسو ماڈل کیا کہتا ہے؟ پروگریسو ماڈل یہ کہتا ہے کہ وہی انتظامیہ، وہی ادارے، وہی محکمے، وہی پولیس، وہی ایڈمنسٹریشن، وہی لوگ. فرق کیا ہے؟ فرق سوچ کا ہے، فرق ویژن کا ہے، فرق ڈیلیوری کا ہے، فرق لیڈرشپ کا ہے. اور اس لیڈرشپ نے ان 2 سالوں کے اندر پنجاب میں وہ کام کیے ہیں جو پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. یہ 4 سال پہلے بھی پنجاب کے اوپر ذہنی مریض ماڈل کی ایگزیکیوشن ہوئی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہر چوراہے اور ہر موڑ پہ گوگی پنکی کا سکینڈل سامنے آیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو 2 سال گزر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سکینڈل کیا، کسی سکینڈل کا ایس بھی کہیں سے باہر نہیں نکلا. لوگوں کی سوچ کو اپروچ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے، اور ہر محکمے کے اندر وہ تمام انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے. ایک طرف بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس، اور دوسری طرف بچوں کو اکسانا کہ آؤ دوسرے صوبوں پہ اٹیک کر دو اور اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. یہ سوچ کا فرق ہے، یہ صوبوں کی ڈیولپمنٹ کا فرق ہے. ہمیں ہمدردی ہے کے پی کے کی عوام کے لیے، اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنسے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دلدل سے وہ جلد آزاد ہوں گے. میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ زراعت کے اوپر جس طرح منسٹر انفارمیشن نے بات کی، یہ بات اور یہ تنقید ہوتی تھی کہ پنجاب میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور کاشتکار جو ہے وہ گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.5 ملین ایکڑ تھا، اور آج ہم اپنے ٹارگٹ کا 102% اچیو کر چکے ہیں کہ 100 سے 2% اوپر. اگر میں یہ کمپیئر کروں کہ پچھلے سال سے کتنی گندم زیادہ لگی ہے، تو پچھلے سال سے 4% گندم زیادہ لگی ہے. آج کے دن تک 22 دسمبر کو ہماری فائنل رپورٹ آنی ہے. آج کے دن تک ہم 101 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ کے ٹارگٹ کے اگینسٹ 1 کروڑ 67 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچیو کر چکے ہیں. اگر میں یہ بات کروں کہ پنجاب کا کمپیریزن ہو ٹارگٹ اچیو کرنے میں سندھ اور کے پی کے ساتھ، تو وہ ابھی بھی اپنے 90% کے قریب کھڑے ہیں، اور جو ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا. اور پریشر ہر وقت پنجاب کے اوپر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں کہ سرٹیفائیڈ سیڈ کا زیادہ کتنا استعمال ہوا، تو 27% زیادہ سرٹیفائیڈ سیڈ استعمال ہوا. یوریا کھاد کا پچھلے سال سے اس سال کتنا زیادہ استعمال ہوا، تو 26% زیادہ یوریا کا استعمال ہوا. کھادوں کی قیمتوں کی بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر ڈی اے پی ہو، یوریا ہو یا کوئی بھی کھاد ہو، وہ اپنے فیکٹری ریٹ سے 300-400 روپیہ کم دستیاب ہے، اور وافر دستیاب ہے، نہ بلیک ہے نہ شارٹیج ہے. اور وہ بھی وقت مجھے یاد ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے ضلع کے اندر کھادیں سیاسی ڈیروں پر ملا کرتی تھی، دکانوں پر ملا نہیں کرتی تھی. آج ہر جگہ آپ کو وافر دستیابی ہے. میں یہ بات کرتا چلوں کہ 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ میں سے پنجاب کی ضرورت جو ہے وہ 1 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ پر پوری ہو جاتی ہے. کہ اگر 1 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ گندم پنجاب میں لگے تو پنجاب کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو کسی قسم کی گندم کی شارٹیج کا سامنا نہیں ہوگا. اگر میں بات کروں اس مشینری ہائی ٹیک کے اندر کون سی کتنی مشین ہے، تو ہارویسٹرز 1300 فارمرز نے اور سروس پرووائڈرز نے 1300 ہارویسٹرز کے لیے آپٹ کیا ہے. تقریباً 6 سے 700 ہائی پاور ٹریکٹر کے لیے آپٹ کیا ہے. اگر میں بات کروں بیلرز کی، جو ابھی پنجاب میں صرف 92 بیلر ہیں، ہمارے آنے سے پہلے صرف چند تھے اور 92 ہوئے اور سموگ میں کمی آئے، تو 100 بیلر کے لیے آپٹ کیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں کہ پنجاب کی زراعت کے اندر 1300 جدید ہارویسٹر آ جائے، پنجاب کی زراعت کے اندر آپ کے پاس 90 اور بیلر آ جائے، تو آپ کی سموگ کی کنڈیشن جو ہے وہ کہاں جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈیم مشینری، ایسی تمام مشینری جو 20 سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کی ہے، 95% فارمر جو ہے وہ چھوٹا فارمر ہے.
اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وہ مشینری چاہیے جو اس کے چارہ کاٹنے والی ہے, جو اس کا سائلج بنانے والی ہے, سائلج کو ریپ کرنے والی ہے, جو چھوٹے بیلر والی مشینری ہے. ہم نے ایک پروگرام نکالا ہے جس کے اندر ہم 60-40 پہ سبسڈی دیں گے, اور اس سال 2500 فارمرز کو ہم میڈیم مشینری جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں. انٹرنشپ پروگرام جس کا کل باقاعدہ لانچ جو ہے وہ سینئر منسٹر پنجاب نے ملتان جا کر باقاعدہ طور پر کیا. پچھلے سال 1000 انٹرنیز, اس سال 2000 انٹرنیز. اور خوشی کی یہ بات ہے کہ جب میں ویٹ سوئنگ کے اوپر پنجاب کا دورہ کر رہا تھا تو 4-5 ایسی ڈویژنز میں مجھے ایسے 4-5 مختلف جگہوں پہ بچے اور بچیاں ملی جنہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کے پچھلے 1 سال کے اندر انٹرنشپ کر آئے ہیں, اور اس انٹرنشپ کی وجہ سے آج ہمیں پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھا لیا ہے, آج ہم اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو 2000 بچے بچیاں الحمدللہ پنجاب کے اندر فیلڈ ونگ کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے گندم کی بیوائی ہو, چاہے اسموگ میٹیگیشن ہو, چاہے فلڈ ڈیوٹی ہو, چاہے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہو. جہاں پہ ایکسٹینشن ونگ کام کر رہی ہے وہاں پہ انٹرنیز کام کر رہے ہیں. ایگری مال ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو ہے, ون ونڈو آپریشن. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ابھی ایگری مال کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مڈ جنوری میں باقاعدہ لانچنگ سیرمنی کرنی ہے, لیکن آج 4 ایگری مال ملتان, سائیوال, بھاولپور, سرگودا کے اندر ایکٹیو ہے, اور آج کے دن تک چند ہفتوں میں وہ تقریباً 150 ملین کی سیل کر چکے ہیں. ابھی لانچ نہیں ہوا, 150 ملین کی وہاں سے سیڈ, پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر کی سیل ہو چکی ہے. ایک چھت کے نیچے آپ کو پیلرا ملے گا اپنی فرد لینے کے لیے, اپنا انتقال کرنے کے لیے اریگیشن کا دفتر ملے گا, بی او پی ملے گا, عسکری بینک ملے گا, لائف سٹاک کا دفتر ملے گا, مشینری ملے گی, رینٹل ملے گی, سیڈ ملے گا, فرٹیلائزر ملے گا. اور یہ ہے ہمارا ایگری مال جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی 4 بنائے, اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں, اور نیکسٹ فیز میں ہم 10 بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے اور اتنی اس کی اپریسیشن ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کاشتکار کس لحاظ کس طرح خوش ہوتے ہیں. ہارٹیکلچر یٹ another ویری پرائم آپ کی پتوں کی, پھولوں کی انڈسٹری ہے پوری. ان کے لیے ایک باقاعدہ ان کو ہم نے بلایا, ہم نے ان سے کہا کہ محکمہ زراعت آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک ہم سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں جس کے اندر ریسرچ ہوگی جو اس کو ہیلپ کرے گی. یہ ان کی ڈیمانڈ پہ بن رہا ہے, اور پتوں کی کے اندر اسی فائنینشیل ایئر میں بننے جا رہا ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فارمر اپنا سوئل کا سیمپل, پانی کا سیمپل لے کر لاہور نہ آئے, بلکہ اپنے گاؤں میں بیٹھے فون کرے. ہماری سوئل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ موبائل لیبز ادھر جائیں گی, ادھر ٹیسٹ کریں گی, ادھر رزلٹ دیں گی اور بتائیں گی کہ بور کہاں ہونا ہے, کھاد کتنی لگنی ہے. مینگو اور ڈیٹ پام ہمارا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فروٹس ہیں اس کے اوپر, اور سٹرس کے اوپر تو بہت ریپڈلی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. سٹرس کے اندر اگر آپ سرگودا جائیں ہمارے سرٹیفائڈ سیڈ کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ہم مینگو اور ڈیٹ پام کے لیے کر رہے ہیں. پوٹوہار پلان, پوٹوہار ایک ایسا ریجن تھا, اگلے اے ڈی پی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم تھل ریجن کا بھی پلان لے کر آئیں گے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا. پوٹوہار ریجن ایک ایسا ریجن تھا جہاں پہ زراعت کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. 7 ارب روپے کا ایک پلان جس کے اندر ہم 4500 ایکڑ بیرن زمین کو قابل کاشت بنائیں گے, جس کے اندر اولیو ایریا بڑھائیں گے, اولیو ایکسٹریکشن پلانٹس مزید لگائیں گے, جنجر کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کریں گے, منی ڈیمز بنائیں گے, اور کئی منی ڈیمز جو بنے ہوئے ہیں ان کے لیے واٹر کورسز کی لائننگ کر کے رقبوں تک پانی پہنچائیں گے. تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اسی طریقے سے آپ کا لائف سٹاک سیکٹر جو ہے, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر آپ کی گورنمنٹ جو ہے 3 چیزوں پر کام کر رہی ہے. سب سے پہلے ڈیزیز کنٹرول. ابھی تک پنجاب میں ایک شیخو پورہ میں کمپارٹمنٹ, ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ بنا ہے, اور اس سال ہم نے 5 بنانے تھے. جب ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ فلوٹ کیا تو ہمیں 15 کمپنیز نے اپروچ کیا, جس کے اندر سے 8 کوالیفائی کیے, اور ہم نے اس سال سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم 5 نہیں 8 کمپارٹمنٹس بنانے جائیں گے. مطلب کہ 8 کمپارٹمنٹس کا مطلب ہے کہ وہاں کی ڈیری, وہاں کا فیٹنگ فارم, وہاں کا میٹ چائنا کے اندر جا سکے گا. ہر ٹرانسفارمیشن آپ کی بریڈز ڈیٹیریٹ کر رہی ہیں,
मिल्क एवरेजेस गिर रही हैं, मीट ब्रीड्स नहीं हैं। हमने GCLI के साथ मिलकर हमने टॉप क्लास जो सीमन्स हैं, ब्राह्मण का सीमन, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन, ब्राह्मण का सीमन 500 रुपए का फार्मर को मिलेगा, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन 150 रुपए का मिलेगा, और सेक्स सीमन होलिस्टियन फ्रीजियन का जो कि 20-20 हज़ार का होता है वो 2000 मिलेगा टॉप क्वालिटी का। आज दुनिया भर के अंदर गंदम का हाइब्रिड सीड दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। बाकी फसलों के हाइब्रिड सीड्स मौजूद हैं। हम अमेरिका, चाइना, हमारे सबके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। आज भी आपका पंजाब का जो गंदम का सीड है वो बेहतरीन है। बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, बात आती है सर्टिफाइड सीड की। एक जो प्रैक्टिस गंदम के अंदर होती है कि फार्मर्स अभी भी बहुत सारा पिछले साल का सीड रख कर उसी को अगले साल जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की कमी आती है। जब खाद के अंदर आपके पास पैसे ना हो तो आप खाद पूरी ना डाल सकें तो अभी भी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पिछले साल, उससे पिछले साल और पिछले 5 साल से, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर साल बेहतर होती जा रही है। एक फसल जिसके ऊपर, कॉटन के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत कंसर्न्ड है और उसके ऊपर हमने दिन रात मेहनत की, और हमने अभी पीछे चाइना में एक कॉटन रिसर्च के साथ बाकायदा MOU किया ताकि उनके साइंटिस्ट हम यहाँ ला सकें और साइंटिस्ट लाकर एक सीड्स की डेवलपमेंट कर सकें ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हों। पिछले साल हमने कॉटन के अंदर 3.8 मिलियन बेल्स बनाई, उससे पिछले साल 3.7 मिलियन बेल्स थी। सो कॉटन की क्रॉप के अंदर भी इजाफा हुआ, अर्ली कॉटन में भी इजाफा हुआ, लेकिन सीड के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। रिसर्च की अगर बात करें तो आज रिसर्च अयूब सेंटर के अंदर पहली मर्तबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 10 अरब रुपया सिर्फ रिसर्च पे स्पेंड किया जा रहा है। ये मिसाल आपको पहले नहीं मिलेगी। और आज आप अयूब रिसर्च सेंटर के अंदर जीनोम लैब्स बन रही हैं, बनने जा रही हैं इस साल, स्पीड ब्रीडर्स लैब बनने जा रही हैं। पंजाब के अंदर जितना प्राइवेट सेक्टर है, अगर उसके पास स्पीड ब्रीडर लैब है तो जीनोम लैब नहीं है, जीनोम लैब है तो स्पीड ब्रीडर लैब नहीं है। और जो वैरायटी आपने 10 साल में डेवलप करनी है, इन लैब्स की बदौलत इंशाल्लाह ताला आप 2-3 सालों में डेवलप कर सकेंगे। बारी बारी आपका जो सबसे ऑथेंटिक इदारा है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस जी, उसने तो अपनी डेटा डिक्लेयर नहीं किया, मतलब नहीं किया। मिनिस्टर ने कर दिया, काफी ने नहीं चलें, चलें, है उनके पास। नहीं, मैं आपको बताता हूँ गौर साहब। हाँ बताएं। शॉर्टफॉल है, ये फसल आनी है अभी अप्रैल में, अभी हमने कास्ट किया, इसमें बड़ा प्रोसीजर है, मौसम की तब्दीली है, फीड कट पैदावार है, तो शॉर्टफॉल खत्म करने के हवाले से, शॉर्टफॉल को खत्म करने के हवाले से और खरीदारी के हवाले से असल मसला है। अच्छा, मैं गौर साहब मुझे इजाज़त दें। सबसे पहले बात आपने की डेटा के ऊपर। देखिए हमारे पास, मैंने कहीं से नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुद कफील डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सटेंशन विंग मौजूद है और क्रॉप रिपोर्टिंग मौजूद है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फाइनल रिपोर्ट देंगे 20 से 22 दिसंबर को, जो कि क्रॉप रिपोर्टिंग की होगी। हमारे एक्सटेंशन की रिपोर्ट और क्रॉप रिपोर्टिंग में रिपोर्ट, अगर मैं सादी ज़ुबान में समझाऊं तो 19-20 का फ़र्क होता है। अगर एक्सटेंशन ये रिपोर्ट कर रही है 16.7 मिलियन एकड़, तो आज अगर आप क्रॉप रिपोर्टिंग का लें तो 19-20 का फ़र्क होगा। जो टारगेट हमें दिया गया था, सादे लफ्ज़ों में, हमने ना सिर्फ वो टारगेट अचीव किया है बल्कि उसको ओवर अचीव किया है। अब आपने ये जानना है क्रॉप रिपोर्टिंग के बकौल के कितना ओवर अचीव किया है, तो वो आपको 22 दिसंबर को पता लग जाएगा। शॉर्टफॉल, एक सेकंड, शॉर्टफॉल की आपने बात की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली मर्तबा इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब प्रोक्योरमेंट भी हुआ करती थी ना, तो गंदम की तरीक़ेकार और वीट पॉलिसी जो थी वो गंदम की बिवाई के बाद आती थी। नवंबर के महीने में बाकायदा वीट सोइंग पॉलिसी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की, जिसकी बदौलत आज वीट सोइंग हुई अल्लाह ताला के फजलो करम से। उसके अंदर ये भी अनाउंस किया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का मुआहदा होगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर वीट प्रोक्योर करेगा और 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि वीट हार्वेस्ट से पहले बाकायदा वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का बाकायदा तौर पर ऐलान होगा, और जो आज तक इन 2 सालों में वज़ीर आला पंजाब ने अपने फार्मर से वादा किया है वो वफा हुआ है। एक मिनट, एक बात,
یہ جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا، میڈیا کو بھی تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کے شارٹ فال ہے. شارٹ فال ہو تو پھر آپ کو کہیں گندم کی قیمت میں اضافہ، کہیں آٹے کی گزارش. آپ نہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے نا، آپ نے سوال پوچھنا ہے. سر میں جواب کے لیے بیٹھی ہوں، مہربانی کرے، مہربانی کر دینا. سو یہ قطعی طور پر یہ تمام حکومت جو ہے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. کوئی شارٹ فال بالکل کسی طرح کا پنجاب کے اندر نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑے گی تو حکومت بیٹھی ہے، ہم ویجیلنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور میں اس پہ ضرور ایڈ کروں گا کہ شارٹ فال کی ابھی بات کرنا بہت پری میچور ہے، بہت پری میچور ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو حکومت کے پاس ایونیوز ہیں. حکومت کو پتہ ہے کہ فارمرز کو کسی طریقے سے ہم سپورٹ کیے بغیر نہیں چل سکتے. نمبر 1. اور ایک سیکنڈ نمبر 2 میں آپ سے یہ بھی ضرور بات کروں گا. آپ نے بات کی فیڈ ملز کی. دیکھیں حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ سٹاک ٹیکنگ کرے. ایگزیکٹلی. اگر میں ان صنعتوں کا، ان انڈسٹریز کا نام نہیں لوں گا، شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جائے. ایسی بہت سارے مختلف سیکٹرز جن کا فوڈ کموڈٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جب ان کے گوداموں سے گندم برآمد ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سٹاک ہو رہی ہے، منافع کمایا جا رہا ہے. یہ ہر حکومت کا حق ہے. کوئی فارمر پنجاب میں کھڑا ہو کر کہے کہ میرا بھڑولا چیک کیا گیا، میرا گودام چیک کیا گیا، آپ کو کئی مثال نہیں ملے گی. صرف ان کو چیک کیا گیا جن کا فوڈ سے تعلق نہیں ہے اور وہ سٹاک کر منافع خوری میں جا رہے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں پینک پھیلا کے خامخواہ کسی کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. تو برائے مہربانی جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.